من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم، وہ رب، وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو تم اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس اللہ کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور تم ڈرو رشتہ داریوں سے، قرابت والوں سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران مکمل کرنے کے بعد آج ہم قرآن پاک کی تیسری سورت پڑھ رہے ہیں، سورۃ النساء۔ یہ مدنی سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی 177 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 3940 کلمات ہیں اور 16030 حروف ہیں اس سورت کے۔ یہ سورۃ النساء، یہ بھی قرآن کریم کی لمبی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے سب سے لمبی سورت سورۃ بقرہ ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے، اور آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ یہ بھی لمبی سورت ہے، سورۃ النساء۔ نساء جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے المرأہ، مرأہ کہتے ہیں ایک عورت کو، اور اس کا تثنیہ آتا ہے المرأتان، دو عورتیں، اور اس کی جمع ہے وہ نساء۔ جیسے مرد کے لیے المرء کا لفظ آتا ہے، ایک آدمی المرء، اور المرآن، دو آدمی، اور ان کی جمع رجال آتی ہے، بہت سارے مرد۔ اسی طریقے سے نساء، نسوتن، یہ جمع ہے المرأہ کی کہ بہت ساری عورتیں۔ اس صورت مبارکہ سے اس کا نام ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے متعلق بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہیں۔ عورتوں کے احکامات کے علاوہ دوسرے احکام بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہم نے اس سے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر فرمایا، لیکن زیادہ تر عورتوں کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، کیونکہ عیسائی اور ہندو لوگ یہ عورت کو وراثت کا حقدار نہیں مانتے، جبکہ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ چنانچہ ہم اسی صورت کے دوسرے رکوع میں وراثت کے مسائل بھی پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر عورت کو یہ سورۃ النساء پڑھانی چاہیے۔ سورۃ النساء اور سورۃ النور، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں، اس لیے شادی سے پہلے ہر عورت کو یہ صورت پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے مرد کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور عورت کے کیا حقوق اللہ نے بیان فرمائے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ مومن مرد یا عورت مومنہ ہو، اس کا نکاح جو ہے مشرک عورت سے یا مشرک مرد سے جائز نہیں ہے،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کی تفصیل بیان فرمائی جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اسی پارے کے آخر میں پڑھیں گے محرمات کا ذکر کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اقربا کے حقوق بھی بیان فرمائے، رشتہ داروں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے اور جتنے بھی دوسرے رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح پھر یتیموں کے اور مسکینوں کے، مسافروں کے، پڑوسیوں کے، یہ حقوق ہم سارے اسی صورت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایک چیز واضح طور پر بیان کی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کیا، ہم سے اللہ کا کیا مطالبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی مسائل بھی بیان کیے ہیں اور انفرادی مسائل بھی بیان کیے ہیں، عائلی مسائل بھی بیان کیے ہیں، عائلی قوانین، اور اسی طریقے سے معاشرت کیسے گزارنی ہے، معاشرت کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ چونکہ اس صورت میں اجتماعی مسائل کا ذکر ہے، اور اجتماعی مسائل میں تقوی سب سے پہلے آتا ہے کہ جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے گا اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے گا۔ یہ خوف خدا، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایک ایسی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو گناہوں سے اللہ کا خوف ہی بچا سکتا ہے۔ نہ والدین بچا سکتے ہیں، نہ حکومت بچا سکتی ہے، نہ قانون بچا سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ گناہوں سے بچ سکے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا اور حقوق العباد بھی ادا کرے گا۔ اس لیے سورت کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا۔ پچھلی سورت جو ہم نے ختم کی وہاں بھی تقوی تھا، کل ہم نے پڑھا ہے کہ تم تقوی اختیار کو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کل کے درس میں ہم نے کامیابی کے 5 اصول پڑھے ہیں، ایمان، صبر، اور صبر کی دوسروں کو تلقین کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، نیکی میں لگے رہنا، اور 5ویں چیز کیا تھی؟ تقوی تھا۔ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہ 5واں اصول بیان کیا تقوی کا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو پچھلی صورت کے آخر میں بھی آخری آیت تقوی کے بارے میں تھی، اور اس صورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ تقوی سے ہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو تم اپنے رب سے۔ یہ وہ آیت ہے، کوئی بھی نکاح خوان جب نکاح پڑھاتا ہے تو نکاح کے خطبے میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا ہے، اسی ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم آ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ دیکھو ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ فرما رہے ہیں ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ تو نکاح خواہ بھی خطبے کے اندر جو پہلی آیت پڑھتا ہے نا وہ یہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ خاوند بیوی کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، تو ان کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ خاوند کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ عورت کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرے گا، عورت کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ خاوند کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرے گی۔ تو اس لیے بلکہ 3 آیات ہر نکاح خواہ پڑھتا ہے، اور تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تیسری آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں آیتوں میں تقوی ہے، تقوی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، تو تقوی کا حکم ہے۔ تو آج تو خطبے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون خطبہ پڑھ رہا ہے، نہ عوام سنتی ہے اور نہ جن کا پڑھا، جن کے بچوں کا نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ہی ہم نے جو ہے وہ شادی ہال میں اور پارکوں میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس لیے پھر شادی کے بعد فوراً لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہمیں خطبے میں چیزیں تلقین کی گئی تھیں، اب عالم یا نکاح خواہ تو تبھی اس کو بیان کرے گا، آپ کو بتائے گا، سمجھائے گا جب آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم نے تو سسٹم ہی ختم کر دیا، مسجد میں نکاح کرانا ہی نہیں، ہم نے تو شادی ہالوں میں نکاح پڑھانا ہے، پارکوں میں نکاح پڑھنا ہے، تاکہ نہ مولوی کا خطبہ سنیں گے نہ عمل کرنے کی توفیق ہو۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہم اپنے اولاد کا خود کر رہے ہیں، اپنے
پاؤں پر کلہاڑی ہم نے خود ماری ہے اور مارتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں ابھی تک عبرت بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے گھروں میں لڑائی فساد جھگڑا ہے، کتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں، عذاب آیا ہوا ہے پریشانیوں کا۔ اسی وجہ سے ہے کہ نکاح خاں نے جو خطبے میں آیات پڑھنی تھیں اور تمہیں سمجھانا تھا، نہ تم سمجھنے کے لیے تیار ہو، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس کا عذاب اسی طریقے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں، اللہ کے نبی نے کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ پہلی آیت میں ہی 2 دفعہ کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں تم ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان بھی جتلا رہے ہیں، شاید یہ میرے احسان میں غور کر کے مجھ سے ڈرنے لگ جائیں۔ ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا۔ وہ کون ہے ایک جان؟ وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، ابو الانبیاء، جو تمام نبیوں کے باپ ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ایک جان سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر تقریباً 4000 زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، مشرق میں رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا گندمی رنگ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ من نفس واحدہ، ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وہ ایک مرد اور ایک عورت کون ہے؟ ایک مرد آدم علیہ السلام ہے اور دوسری ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام روئے زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ ساری دنیا کی زمین سے مٹی اکٹھی کر لو، مٹی سمیٹ لو، اور اس مٹی کو جب سمیٹا گیا پھر اس کا ایک خمیر تیار ہوا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمین کے حصوں سے مٹی اکٹھی کی تھی۔ اب کہیں زمین سخت تھی، کہیں نرم تھی، کہیں سرخ تھی، کہیں سفید تھی، اور کہیں مٹی کا رنگ سیاہ تھا۔ تو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے اندر بھی مختلف مزاج کے لوگ پیدا کر دیے۔ کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کسی کی طبیعت میں سلیم الطبع ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ فطرت ہیں ان کی، اور کچھ خبیث النفس ہیں۔ تو یہ مٹی کا اثر ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے مٹی اکٹھی کر کے آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار کیا گیا تھا۔ اور حوا علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئی؟ فَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس رب نے اسی سے اس کا جوڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو ان سے الگ کر دیا گیا، اور جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ پھر آدم کی جو پسلی نکال لی گئی تھی اس پسلی کم ہوئی تھی یا وہ پھر پسلی وہیں قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ تو قادر تو اسی طرح بھی اس پسلی کو رکھ سکتے ہیں اور علیحدہ کر کے بھی آدم علیہ السلام کو سلامت رکھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی اکٹھی کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا تو زمین میں کہیں مٹی میں کمی تو نہیں آئی، تو اسی طرح آدم علیہ السلام کی پسلی سے بھی حوا کو پیدا کر دیا تو آدم علیہ السلام کی پسلی میں بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا ہم نے اس سے اس کا جوڑا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اور یہی بات یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ پسلیاں جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوا ہے، اور انسان کے جو اوپر والا حصہ ہے نا یہ جس جگہ یہاں تو بہت ہی زیادہ ٹیڑھا پن ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ عورت جب اس کی فطرت ہی کہاں سے ہوئی؟ ٹیڑھی پسلی سے یہ پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے اندر ٹیڑھا پن تو رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عورت کے ساتھ اسی ٹیڑھے پن میں ہی گزارا کرنا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرھا طلاقھا، اس ٹیڑھی پسلی کا ٹوٹنا کیا ہے کہ تم طلاق دے بیٹھو گے، عورت سے فارغ ہو جاؤ گے۔ اس لیے شادی ہو گئی ہے تو اب عورت کو اسی کجی کی حالت میں،
اسی ٹیڑھے پن کی حالت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم نے گزارا کرنا ہے، اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، پھر تم اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کثیر مرد اور کثیر عورتیں پیدا کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں اللہ نے پیدا فرمائیں، پھر آگے ان سے نسل چلی ہے۔ ان 20 لڑکوں سے اور 20 لڑکیوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے اندر انسان کتنے پیدا کر دیے۔ اس لیے فرمایا بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں جو ہیں اللہ نے پیدا فرما دی۔ آج دیکھیں نا دنیا کے اندر کم سے کم 5 ارب لوگ موجود ہیں، یا 5 ارب سے بھی زائد ہیں، اور قیامت تک معلوم نہیں کتنے آنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم اس تعداد کو شمار ہی نہیں کر سکتے کہ قیامت تک کتنے پیدا ہو چکے اور کتنے آج موجود ہیں اور کتنے قیامت تک آنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک رف سا اندازہ ہے نا کہ 5 ارب لوگ موجود ہیں، حقیقت میں جو گنتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنے مرد اس وقت دنیا میں ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور قیامت تک کتنے آنے والے ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیے ہم نے ان دونوں سے رِجَالًا كَثِيرًا، بہت سارے مرد، وَنِسَاءً، اور بہت ساری عورتیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے تو لہٰذا تمہاری آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوں گی، تو اس لیے تم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی لیے خطبہ نکاح میں پہلی آیت یہ پڑھی جاتی ہے کہ دیکھو اب تمہاری آپس میں رشتہ داری قائم ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب تم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرو گے تو تمہاری زندگی خوبصورت گزرے گی، خوشگوار زندگی گزرے گی، اور جب تم ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرو گے تو پھر تمہاری زندگی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، تمہاری زندگی پھر ٹینشنوں سے بھر جائے گی، پریشانیوں سے بھرپور زندگی ہوگی۔ اس لیے اب ظاہر ہے انسانوں میں سب سے زیادہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے عزیز ہوتے ہیں، تو قریبی عزیزوں کے حقوق ادا کرنا یہ انسان کے لیے سب سے پہلے انسان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس من جہت التمثال اکفاء ابوہم آدم والام حوا، کہ ہم کف ہونے کی وجہ سے تمام انسان ایک جیسے ہی ہیں، ان کا باپ آدم ہے اور ان کی ماں حوا ہے، تو جب ہمارے ماں باپ ایک ہیں تو اس لیے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے حق کا بھی خیال کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پہلے تو اشارتاً حقوق کی طرف اشارتاً فرمایا اللہ نے حقوق کا خیال کرو، اب واضح طور پر فرمایا واتقوا اللہ الذی، شروع میں بھی کیا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ اب اسی آیت میں دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو تم اس اللہ سے تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، ہم اللہ سے اللہ کا ہی واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں نا، والارحام، اور فرمایا تم قرابت سے بھی ڈرو، رشتہ داروں سے، رشتوں سے بھی ڈرتے رہو۔ یہ رشتہ داریاں، یہ ان کا اگر تم خیال کرو گے اور قرابت داری سے ڈرو گے تو ظاہر ہے پھر تم ان کے حقوق کو بھی ادا کرو گے، اور اگر تمہیں لحاظ ہی نہیں ہوگا یہ میرا تایا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اگر تم ان کا لحاظ ہی نہیں ہوگا تو حقوق کیسے ادا کرو گے؟ دیکھو اللہ کتنا واضح فرما رہے ہیں والارحام، ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے، رحم جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہوتا ہے، جہاں بچے کا نطفہ ٹھہرتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے اسی سے انسان، اسی میں بچہ پرورش پاتا ہے، پھر انسان باہر آتا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ رشتہ داری کا پاس جو ہے یہ تم نے رکھنا ہے، قرابت داری کا لحاظ کرنا ہے۔ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم شجنۃ من الرحمن، اللہ اکبر، فرمایا یہ جو قرابت داری ہے نا یہ رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، یہ رشتہ داری، یہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے نا، تو فرمایا رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، تو جب یہ رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے جب یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے پیدا کیے نا، رشتہ داری، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رحمان کا جو پہلو تھا اس کو پکڑ لیا، رشتہ داری کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو قرابت داری کو، اور پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کا پہلو، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار ہم تیری پناہ پکڑنے والے، یہ تیری پناہ پکڑنے کا مقام ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ۔ اللہ نے کیا فرمایا رشتہ داری کو خطاب کر کے؟ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ فرماتے میں اس کو جوڑ لوں گا اپنے ساتھ، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا توڑے گا اللہ فرماتے میں اس کو اپنے سے دور کر دوں گا، اپنے سے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تو آج پریشانی کیوں ہے گھر گھر میں کہ ہم نے رشتہ داریوں کا لحاظ ہی چھوڑ دیا، چھوٹوں کو بڑوں کا لحاظ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ اختلافات تو بڑوں کے ہوتے ہیں نا، لیکن آج چھوٹے بڑوں سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو تہذیب ہی نہیں سکھائی، ہم نے ادب ہی نہیں سکھایا، ایسے ماحول میں بھیجا ہی نہیں جہاں ادب سکھایا جاتا ہے، ہم نے مدارس میں بھیجا ہی نہیں، ہم نے جیسے ہی وہ تھوڑا سا ان کو شعور آیا اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں کے ماحول میں بھیجا جہاں بے ادبی سکھائی جاتی ہے، بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں پڑھے لکھے نوجوانوں کیا حال ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے دیکھتے تھے کہ کوئی چھوٹا بیٹھا ہوتا تھا، بڑا آ جاتا فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج تو باپ بیٹھا ہوتا ہے اور باپ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ تہذیب ہی نہیں سکھائی گئی۔ تہذیب جہاں سکھانی تھی وہاں ہم نے اولاد کو بھیجا ہی نہیں۔ تو دیکھو اللہ نے کیا فرمایا رشتہ داری کو جب پیدا کیا، اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ رشتہ داری کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انسان مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا رشتہ داری کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بھی تم میں سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ تم میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے قرابت داروں کو جوڑے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور ایک حدیث میں بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے اور اللہ مجھے لمبی عمر عطا کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری جوڑے، تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ بحال رکھے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آج رزق کی ایک تنگی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ناطے ختم کر دیے ہیں، قطع تعلقی کر رکھی ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، اور بھتیجا چچا سے نہیں بولتا، بھانجا ماموں سے نہیں بولتا، بھانجا خالہ کے ساتھ نہیں بولتا، اس سے بھی بڑھ کر اولاد باپ کے ساتھ نہیں بولتی۔ باپ اولاد کو کچھ کہہ دے تو اولاد کا موڈ ہی کتنے دن خراب رہتا ہے، وہ اولاد باپ کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں رہتی، ماں کو سلام نہیں کرے گی، تو ظاہر ہے پھر اللہ کا عذاب تو آنا ہے، پھر گھروں میں جھگڑا فساد اور ٹینشنیں تو ہونی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں کوئی بھی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو اللہ کی رحمت ان پر نازل نہیں ہوتی۔ کتنی سخت بات فرمائی، فرمایا جس قوم میں یعنی جس برادری میں جس خاندان میں کوئی ایک شخص بھی اگر قطع رحمی کرنے والا ہوگا تو فرمایا اللہ کی رحمت ان پر نازل نہیں ہوگی۔ اگر ایک شخص قطع رحمی کرے تو پوری قوم پر رحمت نہیں اترتی، اور جہاں گھر کے سارے افراد کا موڈ ہی آف ہو، گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، حسد کینہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں رحمت کیسے آئے گی پھر؟ تو اس لیے اللہ کی رحمت کو تو ہم نے خود روکا ہوا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے والارحام، ڈرو تم رشتہ داری سے، قرابت داری سے ڈرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور میں نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے فضیلت والے اعمال بتائیں، یعنی ایسے اعمال بتائیں جن کے اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہو۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ سل من قطعک، کہ تمہارے ساتھ جو قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے اس سے تم اپنا رشتہ ناطہ جوڑو۔ اور فرمایا واعف عمن واعط من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ آج ہم کس کو دیں گے؟ جو ہمیں دے گا، جو ہمارے گھر کچھ بھیجے گا تو ہم بھی دیں گے، اور جو ہمیں نہیں دے گا تو ہم نہیں دیں گے۔
اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے۔ اگر بھائی نے تیرے گھر نہیں بھیجا کچھ، تو بھیج اس کے گھر، تبھی تو تعلقات بحال ہوں گے، رشتہ داری بحال ہوگی۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں محروم رکھا، اس نے ہمیں بلایا، ہم نے اس کو بلا دیا، اس نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہم بھی خیال نہیں کریں گے۔ نہیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ وَأَعْرِضْ، اور فرمایا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو اس کو تو معاف کر دے جو تیرے اوپر زیادتی کرے، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تو اس سے درگزر کر دے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ رشتہ داری اس طرح بحال ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کر دے۔ آج گھروں میں اس لیے فساد ہے کہ انسان جو ہے کسی کی غلطی اگنور کرنے کو تیار نہیں، ساس بہو کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بہو جو ہے وہ ساس کی غلطیاں جو ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتی۔ اسی طرح بھابھی نندوں کا معاملہ ہے، بھابھی ہے تو وہ نندوں کی غلطیاں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اور نند ہے تو اس نے بھابھی کے بارے میں دل میں حسد اور کینہ رکھا ہوا ہے، یہ میری بھابھی ایسی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ تو اس لیے گھروں میں فساد ہے، پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ جو تمہیں کاٹ رہا ہے، جو تم سے قطع تعلقی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اس کے اوپر مہربانی کرو، تم اس کو عطا کر دو۔ جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تم اس کی زیادتی کو اگنور کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتارے۔ جیسے آج ہم بدلہ اتارتے ہیں نا کہ وہ تعلق رکھے گا تو ہم رکھیں گے، وہ ہمارے گھر کچھ بھیجے گا تو ہم بھی بھیجیں گے، وہ ہماری شادی میں آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، وہ ہماری غمی میں آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، یہ ہم بدلہ اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے۔ آپ نے فرمایا تعلق جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ ہے تعلقات جوڑنے والا، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے تو یہ جا کر اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کر لے، یہ تعلقات کو جوڑ لے۔ فرمایا یہ شخص ہے جس نے صلہ رحمی کی ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ نساء کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو تم اس اللہ سے جس کے ذریعے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور تم ڈرو قرابتوں سے، رشتوں سے بھی ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اکبر، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کون صلہ رحمی کر رہا ہے، کون قطع رحمی کر رہا ہے، کون کسی کو محروم کر رہا ہے اور کون کسی کو عطا کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے اور کون معاف کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے میں نگہبان ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ قیامت کے دن جب میرے پاس آئیں گے، جس کا جیسا سلوک ہوگا اس کے مطابق میں اس کو جزا اور سزا عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرابت داری کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس رب نے اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے اس رب نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو تم اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو تم قرابت سے، رشتہ داری سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ صدق اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما